بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ایک خدا کے ماننے والے ہیں تو آپ نے یہ بات کبھی نہ کبھی ضرور سنی ہوگی کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی جس چیز کو چاہیں وہ معاف کر دے۔ یہ بات کوئی اڑی اڑائی بات نہیں، کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ خود ہمارے رب اللہ رب العزت کی کہی ہوئی بات ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ اس کے سوا جس کو چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، کر سکتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے لگ جائے، اللہ کے حقوق میں، اس کی عبادت میں، اس سے مانگنے میں، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ بندہ کسی بھی چیز کو شریک کر لے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑی بغاوت ہے جس میں انسان پڑ جاتا ہے۔ دوسرے گناہوں کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ وہ معاف بھی کر دے گا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، کبھی کسی نیکی کی وجہ سے سارے گناہ بھی دھو دیتا ہے۔ لیکن شرک اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ وہ کبھی نہیں معاف ہوتی۔ اس کے لیے تو بندے کو پراپر طریقے سے توبہ ہی کرنی پڑے گی، دوبارہ سے اللہ کے حضور میں حاضری ہی دینا پڑے گی، اس کے بغیر شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شرک سے ہمیں حد درجہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرک جو ہے بہت زیادہ پھیل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے ہٹ کر شرک کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے۔ نبی اسی لیے آتے تھے کہ وہ شرک کو دور کریں سوسائٹی میں سے۔ جب بھی نبی اور رسول کا دور بہت دور ہو جاتا ہے تو شرک بہت زیادہ پھیل جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ لیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں شرک کا دورہ ہے، شرک جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، شرک جو ہے وہ اس قدر جو ہے طاقتور ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں ان کے سامنے۔ اور شرک، اللہ سے بغاوت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ کی مسجدوں کو ڈھا کر شرک کے اڈے بنائے جانے لگے، اللہ کی مسجدوں کو گرا کر وہ جگہیں تعمیر کری جانے لگی جہاں پر اللہ کے ساتھ بغاوت ہوگی، اور اس چیز کو ایک بہت بڑا ایونٹ قرار دیا گیا، ورلڈ وائڈ ساری دنیا میں جس کو دکھایا گیا۔ دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں نے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اس میں شرکت کری، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس میں آ کر اپنے چہرے دکھائے اور پروف کیا اس بات کو کہ ہم اللہ کے باغی ہیں۔ تو اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک کے ہی کھلے ہوئے نشانات ہیں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حد درجہ ہمیں اپنے آپ کو تو شرک سے بچانا ہی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اس چیز کی برائی بیان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک تو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے اور خود اپنے ساتھ بھی ظلم ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی کی پوری کائنات میں بادشاہی ہے۔ وہی جو ہے ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو چلانے والا ہے۔ دنیا میں سارا نظام اسی کا چلایا ہوا ہے، اور اسی کا چلایا ہوا برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا آ جانا، رات کا ہو جانا، سورج کا پھر سے چھپ جانا، اور پھر دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں اور اسی کے کرنے سے ہو رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا کی، اللہ کی ذات کا ہونا، اللہ کا موجود ہونا اور اس کا حاکم ہونا۔ اگر کوئی شخص اسی حقیقت کو بلا دے، اسی ریالٹی کو وہ بھول جائے، تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ ایک ایسی حقیقت کو اس نے فراموش کر دیا جو کہ دنیا کی ہر چیز سے ظاہر ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے اللہ کا ایک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم غور سے ہر چیز پر مطالعہ کریں، غور سے ہم آبزرو کریں چیزوں کو، تو لگتا ہے کہ صرف ایک ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس ریالٹی کو ہی تسلیم نہ کرے، اتنی بڑی حقیقت کو ہی تسلیم نہ کرے، تو اب سوچیں کہ اس کے ذہن کی کیا حالت ہوگی۔ جب اس کو اتنی بڑی حقیقت نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کو اور دوسری حقیقتیں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ وہ دنیا کی اور چیزوں کو کیا سمجھے گا؟ اور یہی ہوتا ہے، یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا، جو اللہ کو اپنا مالک خالق نہیں مانتا، وہ پھر دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو وہ اپنا بھگوان بنا لیتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ان کو نظر آتی ہے جو خلاف عادت ہو تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھگوان ہے،
یہ تو جو ہے پوجا کے لائق ہے، پوجیہ ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے جب انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کو نہ مان کر، اس حقیقت کو نہ مان کر، اس ریالٹی کا انکار کر کے، تو پھر وہ گمراہیوں میں اور اندھیروں میں بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے، اور اتنا بھٹکتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو وہ اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس، اپنے ہی ملک میں کتنے بھگوان ہیں، کتنے پوجے ہیں، کتنے معبود ہیں، گن بھی نہیں سکتے آپ، اتنی چیزوں کو معبود بنا لیا گیا۔ اور پھر ہر جگہ انسان جھکتا ہے، اپنے کو ذلیل کرتا ہے، اپنی انا کو، اس ایگو کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے نا، اس کو بھی ٹھیس پہنچاتا ہے انسان دنیا کی چیزوں کے آگے جھک کر۔ وہ ایگو اللہ نے اتنی عظیم اور اتنی بڑی رکھی ہے انسان کے اندر کہ وہ اس کو سیٹسفیکشن صرف اسی وقت ملے گی جب وہ اس بڑی ایگو اللہ کی جو انا ہے، انائے اکبر کے سامنے جھکے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ ایگو اپنے کو ہر کسی کے سامنے جھکائے گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ہے شرک کا کل فلسفہ۔ شرک جو ہے دنیا میں انسانوں کے لیے اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور اللہ کے ساتھ بھی بغاوت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار شرک کی نفی کرتے ہیں، شرک کا انکار کرتے ہیں، شرک سے دور رہنے کو۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جو دعا کرنی چاہیے وہ شرک سے بچنے کی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تجھ سے شرک سے پناہ مانگتا ہوں، اس سے جو میں جانتا ہوں، اور اس شرک سے تیری معافی چاہتا ہوں جو میں انجانے میں کر لوں۔